بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم پڑھ رہے ہیں مطالعہ پاکستان جماعت نہم کا باب نمبر 1 پاکستان کی نظریاتی اساس۔ اس سلسلے میں آج ہم جن موضوعات کا احاطہ کریں گے وہ کچھ اس طرح سے ہیں: چودھری رحمت علی اور دو قومی نظریہ اور ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی۔ چودھری رحمت علی اسلامیہ کالج لاہور کے نامور طالب علم تھے۔ جنوری 1931 میں انہوں نے کیمبرج کالج میں قانون کے شعبے میں اعلیٰ تعلیم کے لیے داخلہ لیا۔ 1933 میں آپ نے لندن میں پاکستان نیشنل موومنٹ کی بنیاد رکھی۔ 28 جنوری 1933 کو انہوں نے اپنے مشہور زمانہ کتابچہ اب یا کبھی نہیں، ناؤ اور نیور کے عنوان سے جو 4 صفحات پہ مشتمل کتابچہ جاری کیا، وہ تحریک پاکستان کے لیے ایک مضبوط دیوار ثابت ہوا اور برصغیر کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر قومیں بھی لفظ پاکستان سے آشنا ہوئیں۔ چودھری رحمت علی نے دو قومی نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ برصغیر میں کئی اقوام آباد ہیں۔ ان میں 2 بڑی قومیں ہندو اور مسلمان ہیں جو صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گھل مل نہیں سکیں۔ ان کے بنیادی اصول اور رہن سہن کے طریقے ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہیں کہ سینکڑوں برس کی ہمسائیگی کے باوجود ان میں مشترکہ قومیت کا تصور پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو تھے چودھری رحمت علی کے کچھ مختصر سے نظریات جن کا میں نے آپ کو تفصیلاً تعارف بتایا، اور اب ہم بات کرتے ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی کا۔ انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی 1600 میں قائم کی جو ہندوستان میں معاشی پالیسیاں بناتی تھی، اور ان معاشی پالیسیوں کا سراسر فائدہ انگریزوں کو ہی ہوتا تھا۔ انگریزوں نے اپنی صنعت و تجارت کے لیے ہندوستان میں ان کی عوام پہ کئی بھاری ٹیکس لگائے جس سے مسلمان بہت متاثر ہوئے۔ انگریزوں نے مسلمانوں کو ان تمام عہدوں سے ہٹا دیا جو ان کے آباء و اجداد سے ان کے پاس چلے آ رہے تھے۔ مسلمانوں کو نئے عہدوں سے بھی محروم رکھا گیا۔ اس طرح مسلمان معاشی طور پہ بدحالی کا شکار ہوتے چلے گئے۔ انگریزوں نے ہندوؤں کو معمولی عہدوں سے ترقی دے کے اونچے درجے پہ پہنچا دیا۔ انگریزوں نے مسلمانوں کی زمینیں چھین لیں اور دوسری اقوام کو دے دیں۔ اسی طرح مسلمانوں کو سرکاری ملازمتوں سے نکال دیا گیا اور ان پر آئندہ کے لیے سرکاری ملازمت کا حصول بہت مشکل بنا دیا گیا۔ انگریزوں کے دور حکومت میں بنگال میں امن و امان کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ مناسب زراعت نہیں تھی جس کی وجہ سے اجناس کی قلت پیدا ہو گئی اور تمام زرعی اور صنعتی ذرائع ناپید ہوتے چلے گئے۔ بنگال میں ریشم اور سوت کے کاریگر کئی دوسرے شہروں کی طرف چلے گئے۔ تجارتی مال کی نقل و حمل پہ جگہ جگہ محصول یعنی کہ ٹیکس لگا دیا گیا۔ اس سے مال کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی جو خریداروں کی قوت خرید سے باہر تھی۔ اس سے تجارت بہت متاثر ہوئی اور کئی دوسری اقوام کی طرح مسلمانوں کو بھی بہت سا نقصان اٹھانا پڑا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نئے ٹیکسوں کے باعث کسانوں پر ٹیکس کی شرح بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اس طرح انگریزوں کے ہاتھوں مقامی زراعت کو سخت نقصان پہنچا۔ تو یہ تو تھے وہ سارے کے سارے عوامل جس نے مسلمانوں کو اس امر کا شدت سے احساس دلایا کہ اب یہاں ہمارا گزارا ناممکن ہے۔ ہمیں ایک ایسی جگہ، ایک ایسی ریاست چاہیے جہاں ہم آزادی کے ساتھ اپنے دینی فرائض بھی سر انجام دے سکیں اور معاشی طور پہ بھی ترقی کی راہ ہموار کر سکیں۔ تو آج تک کے لیے ہمارا لیکچر نمبر 7 یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔